نارسسسٹ ہمیشہ سمارٹ لوگوں کو ہی اٹریکٹ کیوں کرتے ہیں اور ان کو ہی اپنے جھانسے میں کیوں پھنساتے ہیں؟ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت شوکنگ ہونے والی ہے اور آپ کو بہت کچھ اس میں سیکھنے کا موقع ملے گا. آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک جو میتھ ہے کہ نارسسسٹ ہمیشہ ویک لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. نارسسسٹ زیادہ تر انٹلیکچوئل لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو سمارٹ ہوتے ہیں، جن سے ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. سب سے پہلی جو ریزن ہے نارسسسٹ کے سمارٹ لوگوں کو اٹیک کرنے کی، وہی ہوتی ہے کہ جو سمارٹ لوگ ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نارسسسٹ کو سمجھ سکتا ہوں، اور وہ اس کو سمجھنے کے چکر میں، کیونکہ نارسسسٹ بڑا انپریڈکٹیبل ہوتا ہے، نارسسسٹ اپنے آپ کو ایزیلی انکور نہیں کرتا. نارسسسٹ اس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے کہ اس کو پکڑ آپ ایزیلی نہیں سکتے، اور خاص طور پہ ریلیشن شپ کے سٹارٹ میں تو آپ بالکل بھی پکڑ نہیں سکتے. وہ اپنے آپ کو اتنا سویٹ پریزنٹ کرتے ہیں، اتنا اچھا پریزنٹ کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی تو اب بدل گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اب پہلی والی زندگی ڈیزرو نہیں کرتے، اب آپ یہ نارسسسٹ کے ساتھ ریلیشن شپ کو ہی ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے اب یہی آپ کی ساری دنیا ہوتی ہے. کیونکہ وہ آپ کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں، وہ آپ کی انٹیلیجنس کو آپ کے سامنے اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت مہان انسان ہیں. سو وہ آپ کو ویلیڈیشن دیتے ہیں، اور جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، جو اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کو ویلیڈیشن بہت پسند ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ ہیں، اسمارٹ ہیں، اور وہ اوور تھنک کرتے ہیں، ان کے پاس بہت سے آئیڈیاز ہوتے ہیں، وہ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کے گولز ہیں. بٹ جو نارسسسٹ ہوگا وہ آپ کے سامنے اس طرح سے اپنا انپریڈکٹیبل بیہیویئر رکھے گا کہ جو اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اس انپریڈکٹیبل بیہیویئر کو سولو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اسمارٹ انسان ہر پرابلم کو سولو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو وہ نارسسسٹ کی اس مسٹری کو بھی سولو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سٹارٹ پہ تو بہت اچھے تھے، اور اب آہستہ آہستہ یہ مجھے ڈی ویلیو کیوں کر رہے ہیں، یہ مجھے ڈسکارڈ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. تو جو سمارٹ انسان ہوگا وہ اسی جھانسے کے اندر آتا رہے گا، وہ اسی ویشس سائیکل کے اندر آتا رہے گا. سو کیا ہوگا کہ سمارٹ انسان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائے گا، وہ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں سوچ پائے گا، اور یہیں سے فائدہ اٹھائے گا نارسسسٹ انسان، کیونکہ نارسسسٹ سمجھے گا کہ یہ میرے ٹریپ میں آ گیا ہے، اور وہاں پہ آپ کے برے دن سٹارٹ ہو جائیں گے. کیونکہ آپ وہ انسان تھے پہلے جو کہ اپنے گولز کو فوکس کر رہا تھا، جو کہ زندگی میں بہت آگے بڑھ رہا تھا، جو کہ بڑے زبردست طریقے سے ترقی کر رہا تھا، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھایا نارسسسٹ نے، اور اب آپ اس کو ٹھیک کرنے کے چکر میں اپنی آئیڈینٹی کو کھو بیٹھے ہیں. یاد رکھیے، آپ اس کے بیہیویئر کو پریڈکٹ کرنے کے چکر میں، اس کے بیہیویئر کو فکس کرنے کے چکر میں ہی لگے ہوئے ہیں، اور یہاں پر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ نے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ نارسسسٹ یہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ کتنے ولنریبل انسان ہیں، کیونکہ جو اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ایزیلی دوسرے کے سامنے اوپن ہو جاتے ہیں. کیونکہ ریسرچ کے مطابق جتنے بھی اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر ان کا پری آکوپائڈ اینکشس اسٹائل ہوتا ہے، اور وہ ایزیلی دوسروں کے ساتھ اپنی فیلنگس کو شیئر کر لیتے ہیں. تو جب اسمارٹ انسان ایزیلی دوسرے کے ساتھ اپنی فیلنگس کو شیئر کرے گا تو یہ جیک پاٹ ہوتا ہے نارسسسٹ کے لیے، کیونکہ اس کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھائی یہ میرے ٹریپ میں اب آنا اسٹارٹ ہو چکا ہے. تو نارسسسٹ آپ کی کمزوریوں کو، نارسسسٹ آپ کے ایموشنز کو، نارسسسٹ آپ کی فیلنگس کے ساتھ اس طرح سے کھیلتا ہے سٹارٹ میں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ ہو کیا رہا ہے. تھرڈ نمبر پہ نارسسسٹ اس بات کا بھی فائدہ اٹھاتا ہے کہ جو اسمارٹ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، ہم تو بہت اسمارٹ ہیں اور ہم اینالائز کر لیں گے تمام چیزوں کو. تو نارسسسٹ آپ کے سامنے ایک ایسی مسٹری بنتا ہے کہ وہ اسمارٹ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اور اسمارٹ لوگ بس اب یہاں پہ اوور کانفیڈنٹ ہو چکے ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ بھائی یہ ایسی کون سی چیز ہے جو کہ میرے سے سولو نہیں ہو سکتی، تو وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اسمارٹ لوگ اپنے آپ کو یہی پروو کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں کہ میں تو ہر پرابلم کو سولو کر لیتا ہوں، تو یہ کون سی بڑی بات ہے. اور یہاں پہ اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ اوور کانفیڈنس کے چکر میں وہ اپنی زندگی کو گوا بیٹھتے ہیں. نارسسسٹ اس وجہ سے بھی اسمارٹ لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے کیونکہ وہ سڈنلی یہ سب کچھ نہیں کر رہا ہوتا، وہ ایک گریجول پروسیس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. اور جو اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اس جھانسے میں آ جاتے ہیں. وہ اس جھانسے میں اس وجہ سے آتے ہیں کیونکہ وہ اینالائز کرتے ہیں کہ نہیں،
اس کا بیہیویئر یہ بڑا گریجولی جو ہے وہ ایسے ہوا ہے. یہ اگر ایسا ہوتا تو اسٹارٹ بھی مجھے پتہ چل چکا ہوتا. تو اسمارٹ لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو دلاسے دیتے ہیں کہ وہ ٹریپ میں نہیں آئے. اسمارٹ لوگ بہت کم مانتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. سو اس لیے وہ مانتے نہیں یولی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو اس لیے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میرے سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی اور میں اس وقت بالکل ایک زبردست ریلیشن شپ کے اندر ہوں, اور وہ اپنے آپ کو کویسچن کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. نارسسسٹ اس بات کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اب یہ انسان اپنے آپ کو کویسچن کرنا اس نے اسٹارٹ کر دیا ہے. وہ آہستہ آہستہ کر کے آپ کی ویلیوز کو, آپ کے آئیڈیاز کو, آپ کے گولز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور اسمارٹ لوگ کیونکہ زیادہ تر اپنے مائنڈ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ یہی سوچنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی میرے سے کیا غلطی ہو گئی ہے. لائک وہ اپنے آپ کو انالائز کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ان کا مائنڈ ہر پرابلم کو سولو کر لے گا. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو سولو کرنا چاہ رہے ہو کہ جو ڈاؤٹس نارسسسٹ نے ان کے بارے میں, ان کی پرسنالٹی کے بارے میں ان کے مائنڈ میں ڈالے ہیں. تو اب جو اسمارٹ لوگ ہیں وہ گیس لائٹنگ کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جس گول کو وہ فالو کر رہے ہیں, فار ایگزامپل وہ چاہتے تھے زندگی میں سی ایس ایس کرنا, فار ایگزامپل سی ایس ایس کا امتحان دینا, تو نارسسسٹ کہے گا کہ سی ایس ایس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو اب اسمارٹ انسان شاید وہاں پہ بلیو نہ کرے مگر اس کے مائنڈ میں یہ تھاٹ چلتی رہے گی. اسمارٹ انسان کہتا ہے کہ بھائی میں یہ خاص ایک بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں, تو نارسسسٹ کہے گا یہ بزنسز تو آج کل فلاپ ہو رہے ہیں مگر مجھے تم پہ یقین ہے. تو وہ ایک آپ پہ ڈاؤٹ ڈال دے گا مائنڈ کے اندر کہ اچھا یہ فلاپ ہو رہے ہیں, تو آپ بھی سوچنا سٹارٹ کر دیں گے ویسے. سو نارسسسٹ بہت کلیور پلے کرے گا, بہت گریجول پلے کرے گا, اور سب سے پہلی سٹیج میں تو آئیڈیلائز کرے گا آپ کو, آئیڈیلائزیشن کی سٹیج ہوگی. دوسری سٹیج کے اندر وہ آپ کو ڈی ویلیو کرنا سٹارٹ کرے گا, اور تھرڈ سٹیج کے اندر وہ ڈسکارڈ کر دے گا. اور پھر اگین اسمارٹ لوگ نارسسسٹ کو فکس کرنے کے چکر میں ہی پھنسے رہیں گے. مگر یاد رکھیے کہ نارسسسٹ کو فکس کیا جا سکتا ہے, بالکل کیا جا سکتا ہے, مگر آپ کو اس کو فکس کرنا تو آنا چاہیے نا. پھر آپ ان کے ٹریپ میں پھنس کے ان کو فکس نہیں کر سکتے. بے شمار ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں نارسسسٹ کو فکس کرنے کے لیے, اور آپ کو اس سمجھ میں آنی چاہیے کہ ان کو فکس دراصل کرنا کیسے. بے شمار ٹیکنیک سے ہم گرے راکنگ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں, ہم جیٹ فارمولا یوز کر رہے ہوتے ہیں نارسسسٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کا, ہم گرے راکنگ کے بعد وارمتھ ٹیکنیک اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, ہم بہت سی ایسی ٹیکنیکس یوز کر رہے ہوتے ہیں جس سے کہ نارسسسٹ کے بیہیویئر کو واقعی میں چینج کیا جا سکتا ہے. مگر اس کے لیے آپ کو اپنے مائنڈ میں یہ بٹھانا ہے کہ آپ نے بھی اپنے پیٹرن کو چینج کرنا ہے, کیونکہ آپ پہلے اس کا شکار بن چکے ہیں. سو اگر آپ کا پیٹرن وہی رہے گا تو نارسسسٹ اگین آپ کو اٹیک کرے گا. سو اس لیے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کے ٹریپ میں آنا ہے یا پھر آپ نے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے. اور اگر آپ اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے یا نہیں چھوڑ سکتے, کوئی بات نہیں, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے, بٹ ہم ان کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھیں گے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اگر کوئی ڈیزیز ہوتی ہے, ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے, ڈائبٹیز ہوتی ہے, ایڈکشن ہوتی ہے, جس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. سو ہم بالکل نارسسسٹ کو مینیج کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس بہت سے ایسے کیسز ہیں جس کے اندر ڈسمسو اوائڈنس اسٹائل بھی ہوتا ہے, نارسزم بھی ہوتا ہے, اور ہم بڑا زبردست ان کو مینیج کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کے کیس کو سولو کریں تو آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے ہمارے کوچنگ سیشنز بک کروا سکتے ہیں, بڑے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں آپ کے لیے. آل دی بیسٹ.